فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دار التحقیق کراچی. اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 8. ہم خطبہ 183 پڑھ رہے ہیں. پارٹ 7 میں اس خطبے کو پڑھنے کا آغاز کر دیا تھا اور ہم نے اس کا پہلا حصہ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا، اس کے کل 6 حصے ہیں میرے خیال سے، یہی 6 بتائے تھے، 6 حصے ہیں جس میں سے ایک حصہ مکمل ہو گیا تھا اور دوسرا حصہ ہم نے پڑھنا شروع کر دیا تھا. وہ بھی اس کی بھی ہم نے شرح و تفسیر بھی پڑھ لی تھی اور اب ہم اس کے نکات پڑھنے کی طرف گامزن ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں پیج نمبر 100 جہاں پہ آپ سے خدا حافظ کہا تھا، اسی صفحے پہ یہاں پہ نکات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہیڈنگ ہے احکام الہی اولین و آخرین کے لیے یکساں ہیں. تفصیلات یوں ہیں کہ خطبے کے اس حصے میں امام علیہ السلام نے جس نقطے پر تاکید فرمائی ہے وہ احکام الہی کے اصول کا تمام اقوام و ملل میم لام لام کو گزشتہ و موجودہ اور اگلے زمانوں کے لیے یکساں ہونا ہے. جب ہم بشری تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عرفی احکام و قوانین کی قانون سازی میں گزشتہ اور موجودہ زمانے کے اقوام و ملل میں امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے، بے رے تیلف برتا جا رہا ہے، اور ایک گروہ اپنی خاص رنگت کی وجہ سے اور دوسرا گروہ معاشرے میں اپنی خاص حیثیت کی بنا پر دوسروں سے جداگانہ احکام کا حامل ہوتا تھا. در حقیقت گوروں کا خون دوسری رنگت والوں کے خون سے زیادہ رنگین اور قیمتی سمجھا جاتا تھا، جبکہ اشراف کا طبقہ قوانین کے لحاظ سے دوسروں پر نمایاں استحقاق رکھتا تھا. اسلام نے تمام نسل و زبان کی قوموں کی یکسانیت کا نعرہ لگاتے ہوئے نسل، رنگ اور قبیلوں کے فرق پر خط تنسیخ کھینچ دیا. مشہور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے ایام میں سرزمین منی میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹ پر سوار تھے تو لوگوں کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے لوگو جان لو تم لوگوں کا خدا ایک ہے، تمہارا باپ آدم علیہ السلام ایک ہے. دیکھو نہ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت ہے اور نہ کسی عجمی کو عربی پر، نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے اور نہ گورے کو کالے پر، مگر تقویٰ کے ذریعے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں نے حکم خدا کی تبلیغ کی؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حاضرین کو چاہیے کہ وہ یہ بات دوسرے لوگوں تک پہنچا دیں. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. آگے چلتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کلام کو صرف منا کے اجتماع میں ہی نہیں بلکہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موقع ملتا اسے اسلامی اصولوں میں سے ایک اصول کے طور پر لوگوں تک پہنچاتے تھے. ہم پیج 101 پر آ چکے ہیں. چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک دن سلمان فارسی رضی اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعظیم کی اور ان کے سن و سال اور دیگر فضائل کے سبب انہیں صدر مجلس میں بٹھایا.
اسی دوران خلیفہ ثانی آئے اور اعتراض کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ اجمی کون ہے جو عربوں کے درمیان صدر مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے جیسا کہ کوئی اجتماعی یا اہم حکم پہنچانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور فرمایا، بلا شبہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک کے لوگ کنگھی کے دانوں کی طرح مساوی و یکساں ہیں۔ نہ عرب کو عجم پر کوئی فضیلت ہے اور نہ گورے کو کالے پر، مگر تقوی کے ذریعے۔ سلمان ایسا دریا ہے جو کبھی خشک اور ختم نہیں ہوتا، اور ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سلمان ہم اہل بیت علیہم السلام میں سے ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، بہار الانوار، اور آگے لکھا ہے 22 صفحہ نمبر 348، اور ہم کتاب کے 102 پہ آ گئے ہیں پیج پر۔ یہ حدیث واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ نہ صرف ایک زمانے کے لوگ قوانین الہی کے مقابلے میں مساوی و یکساں ہیں، بلکہ بشری تاریخ میں روئے زمین پر قدم رکھنے والے تمام انسان الہی قوانین کے حوالے سے یکساں ہیں۔ چونکہ اس دور میں عربوں میں قبائلی امتیازات اور پوری دنیا میں طبقاتی اور نسلی امتیازات کا سلسلہ اپنے عروج پر تھا، لیکن اس تناظر میں اسلام کا یہ حکم غیر معمولی توجہ کا مرکز ٹھہرا۔ اوپر کے خطبے میں امیر المومنین علیہ السلام کا کلام اسی موضوع پر تاکید ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ خدا نے گزشتہ قوموں کے لیے پسند فرمایا اسے تمہارے لیے بھی پسند فرمایا ہے، اور جو کچھ اس وقت کے لیے غضب اور نفرت کا باعث تھا وہ اب بھی ویسا ہی ہے۔ چونکہ خلیفہ ثانی کے برسر اقتدار آنے کے بعد شیعہ سنی تواریخ کی روح سے ایک بار پھر زمانہ جاہلیت کے امتیازی سلوک کا سلسلہ من جملہ عرب کو عجم اور پر فوقیت دینا بحال ہو گیا، لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کا یہ کلام غیر معمولی اہمیت کا حامل ٹھہرا۔ پھر لکھا ہے کہ ہم اس کلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمائے ہوئے اس خطبے کے ساتھ تکمیل تک پہنچاتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کے لیے اسلامی قوانین بیان فرمائے تھے۔ ترجمہ: اے لوگو، یقیناً تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا باپ آدم علیہ السلام ایک ہے، اور آدم مٹی سے ہیں۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے۔ دیکھو، یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہے، پھر لکھا ہے، دیکھو، نہ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت ہے اور نہ کسی اجمی کو عربی پر، مگر تقوی کے ذریعے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں نے حکم خدا کی تبلیغ کی؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس حاضرین کو چاہیے کہ وہ اس بات کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دیں۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے بہار الانوار 73 اور صفحہ نمبر 350۔ ہم پیج 103 پر آ گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پہلا نقطہ جو ہم نے مکمل کیا کہ جس کا عنوان تھا احکام الہی، اور احکام الہی اولین و آخرین کے لیے یکساں ہیں۔ دوسری ہیڈنگ ہے قرآن صامت ہے یا ناطق۔ آئیے یہ تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس خطبے کے ابتدا میں امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قرآن صامت یعنی کہ خاموش بھی ہے اور گویا بھی، جبکہ خطبہ 125 میں حکمین کی داستان میں آپ علیہ السلام نے یوں فرمایا تھا، انورٹڈ کاما، کہ یہ قرآن دو دفتیوں دال فے تے یہ واو نون غنہ کے درمیان ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جو زبان سے بولا نہیں کرتی، اس لیے ضرورت تھی کہ اس کے لیے کوئی ترجمان ہو، اور وہ آدمی ہی ہوتے ہیں جو اس کی ترجمانی کیا کرتے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ کیا یہ دو تعبیریں آپس میں تضاد نہیں رکھتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کے ناطق ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ فصیح عربی میں احکام الہی کو بیان کرتا ہے، بس جو بھی اسے اپنا لیتا ہے اسے خدا کی طرف دعوت دیتا ہے اور خیر و سعادت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔
لہٰذا اس حوالے سے یہ طالبان حق کے لیے کاملاً گویا ہے، لیکن جو لوگ تعجب اور ہٹ دھرمی کی بنا پر نزا پر اتر آتے ہیں، نون زیر الف عین، وہ کبھی قرآن کو نہیں سنتے، اور اگر سنتے بھی ہیں تو انسنا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے کوئی ایسا عادل حاکم اور قاضی ہونا چاہیے جو احکام الہی کو ان تک پہنچائے اور حجت تمام کرے۔ چنانچہ جنگ صفین سے متعلق قرآن میں مفصل طور پر بیان ہوا ہے انورٹڈ کاما کہ پس اگر ایک ان میں دوسرے پر ظلم کرے تو اس سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے انورٹڈ کاما کلوز۔ سورہ حجرات آیت نمبر 9۔ یہ بات سب پر واضح تھی کہ حضرت علی علیہ السلام خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خلافت پر منصوب ہونے کے علاوہ تمام مومنوں اور اکثر انصار و مہاجرین کی طرف سے بھی خلافت کے لیے منتخب ہوئے تھے، جبکہ امیر شام اور شام کے سرکش اور باغی لشکر خود کو مسلمانوں پر مسلط کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ وہ حکم خدا کے مقابلے میں بہت ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے تھے، لہٰذا ضروری تھا کہ کوئی شخص حاکم کے عنوان سے انہیں راہ حق کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے منتخب ہو، مگر بدقسمتی کہ وہ حاکم سیدھی راہ پر قائم نہ رہا اور کوئی خاطر خواہ نتیجہ حاصل نہ ہوا۔ آئیے پیج 104 کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر کیونکہ پیج 103 پر اس خطبے کے جو ہم اس حصے کے دوسرے حصے کے جو نکات پڑھ رہے تھے وہ مکمل ہو گئے، اور اب ہم خطبہ 183 کا تیسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے آپ کی سماعتوں کی نظر۔ وَأَوْصَاكُمْ بِالتَّقْوَى، یہاں سے شروع ہوا ہے اور ختم ہو رہا ہے وَأُمِرْتُمْ فِيهَا بِالزَّادِ، اور آئیے ترجمہ، اور تمہیں تقوی و پرہیزگاری کی ہدایت کی ہے اور اسے اپنی رضا و خوشنودی کی حد آخر اور مخلوق سے اپنا مدعا قرار دیا ہے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کی نظروں کے سامنے تم ہو اور جس کے ہاتھ میں تمہاری پیشانیوں کے بال اور جس کے قبضہ قدرت میں تمہارا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا پھرنا ہے۔ اگر تم کوئی بات مخفی رکھو گے تو وہ اس کو جان لے گا، اور ظاہر کرو گے تو اسے لکھ لے گا، کیونکہ اس نے تم پر نگہبانی کرنے والے مکرم فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ وہ کسی حق کو نظر انداز اور کسی غلط چیز کو درج نہیں کرتے۔ یاد رکھو کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے فتنوں سے بچ کر نکلنے کی راہ نکال دے گا اور اندھیاروں کے سے اجالے میں لے آئے گا، اور اس کے حسب دل خواہ نعمتوں میں اسے ہمیشہ رکھے گا۔ اور دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اس لائن کو کہ یاد رکھو کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے فتنوں سے بچ کر نکلنے کی راہ نکال دے گا اور اندھیاریوں سے اجالے میں لے آئے گا، اور اس کے حسب دل خواہ نعمتوں میں اسے ہمیشہ رکھے گا، اور اسے اپنے پاس ایسے گھر میں جسے اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے عزت و بزرگی کی منزل میں لا اتارے گا۔ اس گھر کا سایہ عرش، اس کی روشنی جمال قدرت کی چھوٹ ہے، اس میں ملاقاتی ملائکہ اور رفیق و ہم نشین انبیاء و مرسلین علیہ السلام ہیں۔ اپنی بازگشت کی طرف بڑھو اور زیادہ عمل فراہم کرنے میں موت پر سبقت کرو، اس لیے کہ وہ وقت قریب ہے کہ لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جائیں، موت ان پر چھا جائے اور توبہ کا دروازہ ان کے لیے بند ہو جائے۔ ابھی تو تم اس دور میں ہو جس کی طرف پلٹنے کی تم سے قبل گزر جانے والے لوگ تمنا کرتے ہیں۔ تم اس دار دنیا میں کہ جو تمہارے رہنے کا نہیں ہے مسافر ہو، تمہیں اس سے کوچ کرنے کی خبر دی جا چکی ہے، اور اس میں رہتے ہوئے تمہیں زاد کے ذی الف دال کے مہیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز پیج 105 پر پہنچ گئے ہیں ہم، اور تیسرے حصے کا ترجمہ پڑھ لیا ہے، جبکہ خطبہ 183 ہے۔ شرح و تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ہے تقوی کا عظیم مرتبہ۔ امام علیہ السلام خطبے کے اس حصے میں نہایت تاکید کے ساتھ تقوی کی دعوت دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس کی دلیل بھی بیان فرماتے ہیں۔ اس کے بعد تقوی کے آثار اور بھی دنیا کی
تقوی کے آثار اور پھر دنیا کی بے ثباتی، سفر آخرت اور اس کے زاد و توشہ جو کہ تقوی ہے کے بارے میں پرمغز شرح بیان فرماتے ہیں۔ پہلے مولا فرماتے ہیں کہ اور تمہیں تقوی و پرہیزگاری کی ہدایت کی ہے اور اسے اپنی رضا و خوشنودی کی حد آخر اور مخلوق سے اپنا مدعا قرار دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ تقوی بندوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ ترین چاہت اور سب کے لیے اعزاز ہے، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ سورہ حجرات کی 3 آیات ہیں، آئیے ان تینوں کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 13 کہ تم میں سے زیادہ معزز و مکرم وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت 197 ہے، سورہ حجرات کی تینوں نہیں ہیں، الگ الگ ہیں۔ دوسری ہے سورہ بقرہ کی آیت 197 ترجمہ، اور آخرت کے سفر کے لیے زاد راہ مہیا کرو اور سمجھ لو کہ بہترین زاد راہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ پھر سورہ مریم کی آیت 63 کا یہاں پر ذکر ہے، ترجمہ یہ ہے وہ بہشت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ان آیات میں سب سے زیادہ اہمیت تقوی کو دی گئی ہے۔ ہم پیج 106 پر آ گئے ہیں اور ساتھ ہی 107 بھی پڑھیں گے۔ تقوی در حقیقت اندرونی احساس ذمہ داری کا نام ہے جو ایک طرف قوی ایمان اور دوسری طرف اطاعت و پرہیزگاری کا سرچشمہ ہے۔ خداوند متعال کے بارے میں لفظ حاجت لانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ خداوند متعال اپنے بندوں کا محتاج ہو، کیونکہ لغت میں حاجت کے معنی صرف محتاجی اور فقر کے ہیں، بلکہ بعض اوقات یہ لفظ درخواست کے معنی میں بھی آتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام اپنی گفتگو کے ضمن میں بارگاہ الہی میں شدید تقوی کی رعایت کی دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ اس اللہ سے ڈرو تم جس کی نظروں کے سامنے ہو اور جس کے ہاتھ میں تمہاری پیشانیوں کے بال اور جس کے قبضہ قدرت میں تمہارا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا پھرنا ہے، انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ جی ہاں، یہ کائنات خدا کے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہے اور ہر چیز کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، اگرچہ اس نے بندوں کو اپنے اعمال میں آزاد رکھا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نعوذ باللہ اس پاک ذات کی قدرت سلب ہو چکی ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام مزید تاکید کے لیے فرماتے ہیں کہ اگر تم کوئی بات مخفی رکھو گے تو وہ اس کو جان لے گا اور ظاہر کرو گے تو اسے لکھ لے گا، کیونکہ اس نے تم پر نگہبانی کرنے والے مکرم فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ وہ کسی حق کو نظر انداز اور کسی غلط چیز کو درج نہیں کرتے، انورٹڈ کاما کلوز۔ قرآن کریم میں بھی اس سلسلے میں ارشاد ہوا ہے، سورہ ملک آیت نمبر 13 ترجمہ، اور تم لوگ اپنی بات چھپا کر کہو یا کھلم کھلا، وہ تو دل کے بھیدوں تک سے خوب واقف ہے، انورٹڈ کاما کلوز، سورہ ملک آیت نمبر 13۔ نیز ارشاد ہوتا ہے کہ انورٹڈ کاما کے حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں، بزرگ فرشتے سب باتوں کے لکھنے والے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہاں حوالہ نوٹ کیجئے، سورہ انفطار آیات 10 سے لے کر 12 تک۔ آگے چلتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ محافظ فرشتوں کے ذریعے اعمال کا لکھا جانا تاکید کے لیے ہے، ورنہ ماقبل کے جملوں سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ آشکار و پنہا اور زمین و آسمان میں موجود ہر چیز علم خدا کے سامنے یکساں ہے۔ ہم پیج 107 پر ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ خدا نے، عربی کا جو یہ جملہ ایک ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ قد وکلا بذالکا، بریکٹ میں ہے، خدا نے لکھنے کے لیے فرشتوں کے ایک گروہ کو مامور کیا ہے، بریکٹ یہاں کلوز ہو گیا۔ اور پھر ساتھ ہی آگے لکھا ہے کہ یہ اس کا جملہ نیز وَإِنْ أَعْلَنْتُمْ كَتَبَتَ، اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے، میں
پڑھ کے سناتی ہوں کہ صرف آشکار اعمال لکھے جاتے ہیں. یہاں پہ بریکٹ کلوز ہوا. لکھا ہے یہ ان کے جملے سے یہ مطلب سامنے آتا ہے کہ اللہ کے فرشتوں کو تمام مخفی اعمال کے لکھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ خداوند ستار العیوب نے ان اعمال میں سے بعض کو ان کے دائرۂ عمل سے خارج کر کے صرف اپنے اختیار میں رکھا ہے، اور یہ امر اس ذات پاک کے نہایت لطف و کرم کی غمازی کرتا ہے، جیسا کہ ہم دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما، اور ان تمام گناہوں کو معاف فرما جنہیں تو نے درج کرنے کا حکم کرامن کاتبین کو دیا ہے، جن کو تو نے اعمال کے محفوظ کرنے کے لیے معین کیا ہے، اور میرے اعضاء و جوارے کے ساتھ ان کو میرے اعمال کا گواہ قرار دیا ہے، اور پھر تو خود بھی ان سب کی نگرانی کر رہا ہے، اور جو ان سے مخفی رہ جائے اس کا گواہ ہے. یہ تو تیری رحمت ہے کہ تو نے انہیں چھپا دیا ہے اور اپنے فضل و کرم سے ان ایوب پر پردہ ڈالا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. اس کے بعد امام علیہ السلام تقویٰ کے آثار و برکات بیان کرنے لگتے ہیں، اور ایک مختصر اور پرمغز جملے میں تقویٰ کے 6 نتیجے بیان فرماتے ہیں. پہلے اور دوسرے نتیجے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے فتنوں سے بچ کر نکلنے کی راہ دے گا اور اندھیاروں سے اجالے میں لے آئے گا. انورٹڈ کاما کلوز. یہاں پر ہم پیج 108 پر آ گئے ہیں. پھر لکھا ہے کہ اس جملے کا پہلا حصہ قرآن مجید کی اس آیت سے ماخوذ ہے جو کہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 ہے. ترجمہ کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کے حصول کے نجات کی صورت نکال دیتا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. سورہ طلاق آیت نمبر 2. پھر لکھا ہے کہ ایک حدیث میں حضرت ابو ذر غفاری سے نقل ہوا ہے کہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما یقیناً میں ایک ایسی آیت کو جانتا ہوں کہ اگر سارے انسان اس سے متمسک ہو جائیں تو ان کی مشکلات کے حل کے لیے وہی کافی ہوگی. اور یہاں پر ساتھ ساتھ پس تم لوگ جو یہاں پہ یہ جملہ ہے کہ دیا ہے اس کی تلاوت کیا کرو اور بار بار اسے دہرایا کرو. اور اب آئیے ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے ہیں کہ اس کا حوالہ کیا ہے. تفسیر مجمع البیان جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 302. اور یہاں پر یہ جو اگلا ورڈ ہے یہ ہے یعنی کہ جو آیت دی گئی ہے وہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 ہی کا ذکر ہے جس کو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں جس کا ترجمہ. اور میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے نجات کی صورت نکال دیتا ہے. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا. پھر یعنی اسی کی تلاوت کیا کرو اور بار بار اسے دہرایا کرو. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا تھا اور حوالہ بتایا تھا تفسیر مجمع البیان جلد 10 صفحہ نمبر 302. آگے چلتے ہیں. دوسرا حصہ بھی قرآن کریم سے ہی لیا گیا ہے. جیسے اے ایمان والوں اگر اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں وہ دے گا جس سے حق کو باطل سے جدا کر لو. انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا. یہ سورہ انفال آیت نمبر 29. پھر لکھا ہے کہ پھر آپ علیہ السلام تقویٰ کے تیسرے اور چوتھے نتیجے کے بارے میں فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اور اس کے حسب دل خواہ نعمتوں میں اسے ہمیشہ رکھے گا اور اسے اپنے پاس ایسے گھر میں کہ جسے اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے عزت و بزرگی کی منزل میں لا اتارے گا. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اس عبارت میں امام علیہ السلام نے تقویٰ کے نتیجے کو مختلف فتنوں سے دوری نیز دنیا میں پرہیزگاروں کی زندگی سے ظلمتوں کا چھٹ جانا اور آخرت کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے مادی اور معنوی نعمتوں میں قرار پانا بتایا ہے. ہم آگئے ہیں پیج 109 پہ. لکھا ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے لیے اس جہان کی اور اس جہان کی مادی اور معنوی نعمتوں کو یکجا فرماتا ہے. چنانچہ اوپر کے جملوں میں سے ہر ایک ان نعمتوں میں سے ایک کی طرف اشارہ ہے. اور اب یہاں پہ عربی کا ایک جملہ لکھا ہے استناحو لنفسہا کا جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خداوند عالم نے آخرت کے مقامات اپنے خاص بندوں کے لیے خلق فرمائے ہیں. یا یہ جملہ کہ بیت اللہ اور شہر اللہ جیسی تعبیرات کے قبیل سے ہیں. قاف بے یہ لام قبیل سے ہے جو کہ ان چیزوں کی عظمت اور اہمیت کی طرف اشارہ ہیں.
اور پھر لکھا ہے کہ پھر امام علیہ السلام اس خصوصی مقام کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس گھر کا سایہ عرش اور اس کی روشنی جمال قدرت کی چھوٹ، اس میں ملاقاتی ملائکہ علیہ السلام اور رفیق و ہم نشین انبیاء علیہ السلام و مرسلین علیہ السلام ہیں۔ یہاں پر انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا، اور یہاں پر یہ بھی لکھا ہے ساتھ میں بریکٹ میں کہ یہاں سایہ عرش الہی اور نور جمال الہی ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ واقعی اس مقام کی کیا رفت ہوگی، اس مقام کی کہ جو زمین و آسمان سے اوپر اور عرش الہی کے سائے میں ہو، اور اسے انوار الہی کی شعاؤں نے روشن کیا ہو، اور وہاں کے فرشتے ہر وقت انسان کی زیارت کو آتے ہوں، اور وہ پیغمبروں کا ہم نشین ہو۔ یہ ایسے اوصاف ہیں کہ جنہیں سن کر ہی انسان وجد میں آ جاتا ہے، تو انہیں دیکھ کر کیا حال ہوگا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اور جس شخص نے خدا اور رسول کی اطاعت کی تو ایسے لوگ ان مقبول بندوں کے ساتھ ہوں گے جنہیں خدا نے اپنی نعمتیں دی ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ لوگ کیا ہی اچھے رفیق ہیں۔ انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 69۔ امام علیہ السلام اس کلام کے ضمن میں، جس میں آپ علیہ السلام نے تقوی کی دعوت دی اور اس کے گراں قدر آثار کو بیان فرمایا، ایک واضح نتیجہ اخذ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تو اپنی بازگشت کی طرف بڑھو اور زاد عمل فراہم کرنے میں موت پر سبقت کرو۔ یہاں پر انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا، اور اب ہم آگے ہیں 110 پیج پر۔ لکھا ہے کہ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 21 ترجمہ، تم اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپک کے آگے بڑھ جاؤ جس کا عرض آسمان و زمین کے عرض کے برابر ہے۔ انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا۔ سورہ حدید آیت 21۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ رعد آیات 23 اور 24 ترجمہ، اور فرشتے بہشت کے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور سلام علیکم کے بعد کہیں گے کہ دنیا میں تم نے صبر کیا، یہ اسی کا صلہ ہے، دیکھو تو آخرت کا گھر کیسا اچھا ہے۔ انورٹڈ کوما کلوز، سورہ رعد آیت 23 and 24۔ اس سخن کو جاری رکھتے ہوئے امام علیہ السلام اس کی علت بیان فرماتے ہیں، انورٹڈ کوما، اس لیے کہ وہ وقت قریب ہے کہ لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جائیں، موت ان پر چھا جائے اور توبہ کا دروازہ ان کے لیے بند ہو جائے۔ ابھی تو تم اس دور میں ہو جس کی طرف پلٹنے کی تم سے قبل گزر جانے والے لوگ تمنا کرتے ہیں۔ انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا۔ یہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ جو قرآن میں آیا ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے قرآن میں کہ جو کہ سورہ مومنون آیت 99 اور 100 ہے، ترجمہ ہے، ہم پڑھتے ہیں کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہاں انورٹڈ کوما میں کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آئی تو کہنے لگے پروردگارا تو مجھے ایک بار اس مقام یعنی کہ دنیا میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں پھر واپس کر دے تاکہ میں اب کی دفعہ اچھے کام کروں۔ جواب دیا جائے گا، ہرگز نہیں، یہ ایک لغو بات ہے جسے وہ بک رہا ہے، لام غین واو بات ہے جسے وہ بک رہا ہے۔ سورہ مومنون آیات 99 اور 100۔ ہم آگے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 111 پر۔ امام علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ اس طرح کے حالات سے دوچار ہو اور ایک ناقابل قبول خواہش کا اظہار کرو، آج جتنے بھی اعمال صالح اور توبہ کر سکتے ہو کر لو۔ اور پھر آپ علیہ السلام تمام انسانوں کو آخرت کے پرخطر اور طولانی سفر کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم اس دار دنیا میں کہ جو تمہارے رہنے کا گھر نہیں ہے مسافر ہو۔ انورٹڈ کوما کلوز۔ پھر فرماتے ہیں مزید کہ اس سے تمہیں کوچ کرنے کی خبر دی جا چکی ہے اور اس میں رہتے ہوئے تمہیں زاد کے مہیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انورٹڈ کوما کلوز۔ قرآن کریم کی بعض آیات اور بہت سی احادیث میں سے خوبصورت تشبیہ دنیا کے رہنے والوں اور آخرت کے لیے استعمال ہوئی ہے کہ انسانوں کو ان مسافروں سے تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہیں اور راستے میں ایک ایسی جگہ پہنچ
پہنچتے ہیں جہاں چند دن رہنا ہے، تاکہ اپنے لیے زاد راہ اور سواری کا بندوبست کریں اور پھر اپنے سفر کو جاری رکھ سکیں۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ زاد و توشہ سے مراد تقوی اور سواری سے مقصود ایمان کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ پس جو بھی ان چیزوں کا بندوبست کرنے میں کوتاہی کرے گا وہ راستے میں رہ جائے گا اور ہلاک ہوگا اور کبھی اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا۔ اس سفر کے قافلہ سالار انبیاء علیہ السلام، اوصیاء الہی علیہم السلام ہیں، جنہوں نے صدائے الرحیل، الف لام رے، رے پہ تشدید بھی اور زبر بھی اور پھر ہے یہ لام بریکٹ میں لکھا ہے کوچ کرو، تو صدائے الرحیل بلند کی اور زاد راہ تیار کرو کا اعلان کر دیا ہے۔ زاد راہ کا اعلان کرو سامعین یہ انورٹڈ کاما میں ہے۔ پھر لکھا ہے اگرچہ لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یا بیدار ہیں لیکن گوش شنوا نہیں رکھتے، تو ایسے لوگ ان کی آواز اور اعلان نہیں سنتے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ غافر آیت نمبر 39، ترجمہ کہ اور آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، اور اگلی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 197، اور زاد راہ مہیا کر لو، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے، سورہ بقرہ آیت 197۔ اور اب یہاں پر ہم نے 3 حصے مکمل کر لیے ہیں، اور اگلا چوتھا حصہ ہم اگر ابھی شروع کریں گے تو میرے خیال اس کو ہم مکمل نہیں کر سکیں گے، اس لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے چوتھے حصے کو انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ ہم آپ سے صفحہ نمبر 111 پہ اجازت طلب کر رہے ہیں، جبکہ 112 پر اگلی جو ہماری ریڈنگ کا پارٹ ہوگا اس میں ہم پھر سے ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔